قرآن مجید کے بعد 7 عادات سب سے زیادہ اثر انگیز اور متاثر کن کتاب ہے جسے میں نے کبھی پڑھا اور اپنی زندگی پر اپلائی کیا ہے، لاگو کیا ہے، آزمایا۔ یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی اور مختلف زبانوں میں ترجمہ کی جانے والی کتابوں میں سے ایک ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اس کتاب کو 20ویں صدی کی 2 اہم کتابوں میں سے ایک قرار دیا ہے اور اب تک 32 زبانوں میں یہ کتاب ترجمہ ہو کر 75 سے زائد ممالک میں فروخت ہو چکی ہے۔ یہ کتاب ہمارے ملک میں ہمارے بچوں تک خاص طور پہ پہنچانی چاہیے تاکہ وہ آنے والی عملی زندگی میں اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ ان عادتوں میں پہلی عادت کہتے ہیں پرو ایکٹیو بنیے، یعنی یہ کہ زندگی میں چیزیں شروع کرنے والے بنیے، یعنی یہ کہ اپنی کامیابی کے آپ خود ذمہ دار ہیں، نہ کہ آپ کے ابا، اماں، بہن، بھائی، ماموں۔ پہلی عادت یہ زندگی میں دوسری عادت نتیجے کو ذہن میں رکھ کر آغاز کریں۔ اس میں موت اور جنازے کی مثال کے ذریعے نتائج کو ذہن میں رکھ کر اقدام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ پہلی 2 عادتیں لیڈرشپ کی عادتیں ہیں۔ تیسری عادت ہے اہم چیز پہلے کریں۔ چوتھی عادت دراصل ایک ذہنی کیفیت ہے کہ ہر وقت جیت سوچو، یعنی آپ کا بھی فائدہ ہونا چاہیے اور دوسرے کا بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ 5ویں عادت ہے دوسروں کو سنیں، دوسروں کو سمجھیں۔ 6ٹھی عادت اتحاد کے بارے میں ہے۔ 7ویں اور آخری عادت اپنی جسمانی، معاشرتی، روحانی اور ذہنی تجدید کی ہے۔ یہ کتاب ان کتابوں میں سے ہے کہ جنہیں پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں نافذ کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ بیکار ہے اگر آپ اس کو پڑھیں اور اس کو اپلائی نہ کریں۔ اس کتاب کی اصل اہمیت اس پر عمل کرنے میں ہے۔ آپ ہمیشہ وہی کچھ کاٹتے ہیں جو بوتے ہیں، اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان 7 عادتوں کو پوری طرح سے سمجھیں، ہمیں پہلے اپنے زاویہ نظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے زاویہ نظر میں تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے۔ مجھے زاویہ نظر کی چھوٹی سی تبدیلی کا ایک واقعہ یاد ہے۔ اتوار کی ایک صبح نیو یارک میں زیر زمین ٹرین پر سفر کر رہا تھا۔ لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے، کچھ اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے اور کچھ اپنی سوچوں میں گم تھے۔ ایک بہت خاموش اور پرسکون ماحول تھا۔ پھر اچانک ایک آدمی اپنے بچوں کے ساتھ ٹرین میں داخل ہوا۔ بچے اس قدر پرشور اور ہنگامہ خیز تھے کہ ایک دم ٹرین کا ماحول بالکل ہی بدل گیا۔ وہ آدمی میری ساتھ والی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، یوں کہ گویا اس ماحول سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ بچے اونچی آواز میں چیخ چلا رہے تھے، ایک دوسرے پر چیزیں پھینک رہے تھے۔ یہ سب بہت تکلیف دہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ شخص میرے ساتھ آرام سے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ ناممکن تھا کہ کوئی بھی اس صورتحال سے غصے میں نہ آئے۔ میرے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ کوئی شخص اتنا بے حس بھی ہو سکتا ہے کہ اس بچے کے وحشیوں کی طرح ادھم مچا رہے ہیں اور یہ آرام سے بیٹھا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا، اسے کسی قسم کی ذمہ داری کا احساس بھی نہیں۔ یہ واضح طور پہ دیکھا جا سکتا تھا کہ ڈبے میں بیٹھا ہر شخص ہی صورتحال سے پریشان تھا۔ بالآخر
میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے اس شخص کی طرف مڑ کر کہا، سر، آپ کے بچے لوگوں کو بہت پریشان کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کو انہیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس شخص نے یوں آنکھیں کھولیں جیسے ایک عرصے کے بعد ہوش میں آیا ہو۔ وہ آہستگی کے ساتھ بولا، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ مجھے اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے۔ دراصل ہم ابھی ہسپتال سے آ رہے ہیں جہاں ان کی ماں تقریباً 1 گھنٹے پہلے فوت ہو گئی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی اور میرا خیال ہے کہ انہیں بھی پتہ نہیں لگ رہا کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت میری کیا کیفیت ہوگی؟ میرا زاویہ نظر یکسر تبدیل ہو گیا۔ اچانک میں چیزوں کو بالکل مختلف طریقے سے دیکھنے لگا، مختلف طریقے سے محسوس کرنے لگا۔ مجھے بچوں کے شور کی وجہ سے پیدا شدہ پریشانی بالکل بھول گئی اور میرا دل اس شخص کے غم سے بھر گیا۔ میں ہمدردی اور غمگساری کے جذبات سے بھیگ گیا۔ تمہاری بیوی تھوڑی دیر پہلے فوت ہو گئی، مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ہم اپنے رویوں میں تبدیلی کے لیے شخصی اخلاقیات کے ساتھ کئی ہفتے، مہینے اور برس بھی تگ و دو کرتے رہیں تو شاید تبدیلی کا عمل شروع نہ ہو سکے۔ ایسی تبدیلی کا عمل جو اچانک چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ واضح ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں نسبتاً معمولی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پھر شاید اپنے رویے پر توجہ دینے سے ہی ہم اپنے مقصد پا سکیں، لیکن ہم اگر ایک بڑی اور پائیدار تبدیلی کے خواہاں ہیں تو پھر ہمیں اپنی بنیادی زاویہ نظر پہ کام کرنا پڑے گا۔ یہ 7 عادات زاویہ نظر کی تبدیلی سے آپ اپنا سکتے ہیں۔ زاویہ نظر بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ انصاف، دیانتداری، یہ خوبیاں اعتماد فراہم کرتی ہیں۔ ہمارا کردار بنیادی طور پہ ہماری عادات کا مرکب ہے۔ ایک کہاوت ہے، ایک سوچ بو اور ایک عمل کاٹو، ایک عمل بو اور ایک عادت کاٹو، اور ایک عادت بو اور کردار کاٹو، کردار بو اور قسمت کاٹو۔ عادات سیکھی بھی جا سکتی ہیں اور انہیں بھلایا بھی جا سکتا ہے۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ پہلی ہیبٹ ہے پرو ایکٹیو بنیے، دوسرا ہے انجام کو ذہن میں رکھیں، تیسرا ہے اہم کام پہلے کیجیے، چوتھا ہے جیت جیت سوچیے، پانچواں ہے پہلے دوسروں کو سمجھیں پھر انہیں سمجھائیں، چھٹا ہے اتحاد عمل، بحیثیت انسان ہم خود اپنی زندگیوں کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے رویے ہمارے فیصلوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، نہ کہ ہمارے حالات کا۔ ہم میں قدم اٹھانے کی صلاحیت ہے اور چیزوں کو ممکن بنانے کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو سخت ترین حالات میں گھرے ہوئے ہوں لیکن پھر بھی اپنے حوصلے اور جذبات نہایت مضبوطی سے قائم رکھتے ہیں۔ جو لوگ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں وہ یہ جملے استعمال کرتے ہیں، چلیں متبادل پہ غور کرتے ہیں۔ میں ایک مختلف رویہ بھی اپنا سکتا ہوں۔ میں اپنے احساسات کو خود کنٹرول کرتا ہوں۔ میں پر اثر طریقے سے بات تخلیق کر کے انہیں پیش کر سکتا ہوں۔ میں ایک مناسب عمل کا چناؤ کروں گا۔ میں چناؤ کرتا ہوں، میں اسے فوقیت دیتا ہوں، میں کروں۔ پرو ایکٹیو کے الٹے ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں اور اسے بالکل نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، بس میں ہوں ہی اسی طرح کا، وہ مجھے پاگل کر دیتا ہے، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیں گے،
مجھے وہ سب کرنا پڑتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اگر کبھی اپنی پرو ایکٹیویٹی کے بارے میں جاننے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہم اپنا وقت اور قوت کہاں صرف کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی بہت سی باتوں کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، مثلاً اپنی صحت کے معاملات، بچے، قومی قرضہ، ایٹمی جنگ وغیرہ وغیرہ۔ ہم ایک تعلق کا دائرہ کھینچ کر ان چیزوں کو علیحدہ کر سکتے ہیں کہ جن سے ہمارا کوئی خاص ذہن یا جذباتی تعلق نہیں ہوتا۔ جو لوگ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں وہ اپنے انر دائرے پہ کام کرتے ہیں، جو کہ کالے رنگ کا ہے، کہ جس پہ ان کا کنٹرول ہے، یعنی اپنی ایکسرسائز، اپنی پڑھائی، اپنے متعلق سوچتے ہیں، اپنے گھر والوں کے متعلق سوچتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں بڑھاتے ہیں۔ اور جو پرو ایکٹیو کے الٹے ہوتے ہیں وہ باہر والے سرکل پہ ہمیشہ کام کرتے ہیں کہ محلے والے کیا کر رہے ہیں، رشتہ دار کیا کر رہے ہیں، وہ ان سب چیزوں کے متعلق بات چیت کرتے ہیں جس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، صرف ان سب کی انفارمیشن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کا انر سرکل جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور بڑا سرکل باہر والا ہوتا ہے، بس باہری کے متعلق وہ سوچتے رہتے ہیں۔ حضرت یوسف کی کہانی کہ جیسے اس کے بھائیوں نے 17 سال کی عمر میں مصر میں ایک غلام کے طور پہ بیچ دیا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ بہت آسان کام تھا کہ اپنے اوپر رحم کھاتے رہے اور فرعون کی غلامی میں رہتے رہے، اپنے بھائیوں اور اپنے آقاؤں کی کمزوریوں کا ماتم کرتے رہیں اور ان تمام آسائشوں کا روتے رہیں کہ جن سے انہیں محروم کر دیا گیا تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام پرو ایکٹیو تھے، انہوں نے اپنی مختاری پہ کام کیا اور تھوڑی ہی مدت میں وہ فرعون کا سارا گھر چلا رہے تھے۔ فرعون کا سب کچھ ان کی دسترس میں تھا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے لیے ایک اعلیٰ اعتماد کی فضا قائم کر لی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب یوسف علیہ السلام ایک مشکل صورتحال میں گر گئے۔ نتیجے کے طور پہ ان کے ساتھ غیر انصافی کرتے ہوئے انہیں 13 سال کے لیے قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ لیکن یہاں بھی وہ پرو ایکٹیو تھے، انہوں نے اپنے اندرونی دائرے پہ کام کیا اور اپنے جبر کے بجائے اپنی مختاری پہ توجہ دی، اور کچھ ہی عرصے میں جیل کا سارا انتظام انہی کے ہاتھوں میں تھا، اور پھر بالآخر مصر کی ساری قوم فرعون کے بعد ان کی حکمرانی میں تھی۔ معلوم ہے کہ زاویہ نظر کی یہ تبدیلی بہت سے لوگوں کے لیے بہت زیادہ حیرانی کا باعث بنے گی۔ دوسروں پر اور اپنے حالات پر الزام لگانا تو نسبتاً بہت آسان کام ہے، لیکن دراصل ہم خود ذمہ دار ہیں اپنی زندگیوں کو کنٹرول کرنے کے اور اپنے حالات پر بھرپور طریقے سے اثر انداز ہونے پر بھی۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنی مختاری پہ کام کریں اور اپنے آپ پر توجہ دیں۔ اگر میری ازواجی زندگی میں مسائل ہیں تو ہر وقت اپنی بیوی کے گناہوں کی مالا جھپنے سے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ یہ بات کہہ دینے سے کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو ایک کمزور ہدف بنا لیتا ہوں اور اپنے آپ کو ایک منفی صورتحال میں بے جان کر لیتا ہوں، اس پر اثر انداز ہونے کی اہلیت کو بھی کم کر لیتا ہوں، اور میرا تنقیدی، تکلیف دہ اور الزام تراشی پر مبنی رویہ اسے الٹا اعتماد بخشے گا اور وہ اپنی کمزوریوں کو صحیح سمجھنے لگے گی۔ اگر میں واقعی صورتحال کی بہتری کے لیے سنجیدہ ہوں تو پھر مجھے ایک چیز پہ کام کرنا چاہیے جس پر مجھے کنٹرول بھی حاصل ہے، اور وہ ہوں میں خود۔ میں اپنی بیوی کو سدھارنے کے بجائے اپنی کمزوریوں پہ کام شروع کر سکتا ہوں۔ میں اس بات پہ توجہ دے سکتا ہوں کہ میں کس طرح ایک بہتر ساتھی بن سکوں، کس طرح اپنی بیوی کے لیے سہارا بن سکتا ہوں، اور کس طرح اسے اپنا غیر مشروط پیار دے سکتا ہوں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ میری بیوی اس پرو ایکٹیو مثال کی طاقت کو محسوس کرے گی اور جواباً ایسے ہی رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گی۔
لیکن وہ ایسا رویہ اختیار کرے یا نہ کرے، میں اپنی صورتحال پہ اگر بہت زیادہ مثبت انداز میں اثر انداز ہونا چاہتا ہوں تو میرے پاس صرف اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے کہ میں صرف اپنے اوپر کام کروں۔ اپنے اثر کے دائرے پہ کام کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ بہتر طریقے سے سننا، ایک بہتر محبت کرنے والا ازواجی ساتھی بننا، ایک بہتر طالب علم بننا، ایک زیادہ مددگار اور دل جمعی سے محنت کرنے والا ملازم بننا۔ بعض مرتبہ سب سے زیادہ پرو ایکٹیو چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے خوش رہنا، واقعتاً دل سے مسکرانا۔ خوشی اور ناخوشی دونوں میں سے کسی ایک کا بھی آپ پرو ایکٹیو انداز سے چناؤ کر سکتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم انہیں اپنے تعلق کے دائرے میں بھی نہیں لا سکتے، مثلاً موسم۔ لیکن پرو ایکٹیو لوگوں کے طور پہ ہم اپنے اندر اور باہر اپنا موسم لے کے چل سکتے ہیں۔ ہم خوش رہ سکتے ہیں ان چیزوں کو مانتے ہوئے کہ جو ہم کنٹرول میں نہیں ہیں، اور اپنی کوششوں کو ان چیزوں پہ مرکوز کرتے ہوئے کہ جنہیں ہم اس طرح تبدیل کر سکتے ہیں۔ گو کہ ہم اپنے اعمال کے چناؤ میں آزاد ہیں، لیکن ان اعمال کے نتائج کے چناؤ میں آزاد نہیں۔ ہم یہ فیصلہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم تیز رفتار ریل گاڑی کے آگے کھڑے ہو جائیں، لیکن یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جب یہ ریل گاڑی ہمارے ساتھ ٹکرائے گی تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی طرح ہم اپنے کاروبار میں بے ایمانی کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسی فیصلے کے معاشرتی نتائج تو اس وقت سامنے آئیں گے جس دن ہم پکڑے جائیں گے۔ میں آپ کو 30 روز تک پرو ایکٹیویٹی کے اصول کو آزمانے کا چیلنج کرتا ہوں۔ آپ اس کو آزمائیں اور پھر دیکھیں گے کیا بنتا ہے۔ آپ 30 روز تک صرف اپنے اثر کے دائرے پر توجہ دیں۔ اثر کا دائرہ وہ جو کہ اندر دائرہ تھا بلیک رنگ کا۔ چھوٹے چھوٹے وعدے کریں اور انہیں نبھائیں۔ روشنی بنیں، جج نہ بنیں۔ ماڈل بنیں، نقاد نہ بنیں۔ مسئلے کا حصہ بننے کے بجائے اس کے حل کا حصہ بنیں۔ جب آپ سے غلطی ہو جائے تو اسے مان لیں، پھر اس کی تصحیح کریں اور پھر اس سے فوری طور پہ سیکھیں۔ دوسروں پر الزام نہ دھریں اور نہ ہمیشہ دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے پر ہی اپنی توجہ رکھیں۔ ان چیزوں پر کام کریں کہ جن پر آپ کا کنٹرول ہے، اپنے اوپر کام کریں اور اپنے ہونے پر توجہ دیں۔ دوسروں کی کمزوریوں کو ان کے تصور کے بجائے نرم دلی سے دیکھیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دوسرے کیا نہیں کر رہے اور انہیں کیا کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ صورتحال میں آپ کیسا رد عمل چنتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا سوچنا شروع کر دیں گے کہ مسئلہ تو کہیں باہر ہے تو فوراً اپنے آپ کو ٹوکیں، اس لیے کہ دراصل یہ سوچ خود سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ لوگ جو دن بدن اپنی پیدائشی آزادی کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے، آہستہ آہستہ وہ اپنی آزادی کو بڑھانے لگیں گے، اور وہ لوگ جو اسے استعمال نہیں کریں گے وہ دھیرے دھیرے دیکھیں گے کہ ان کی آزادی سکڑتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ دوسرے آپ کی زندگی گزارنے لگیں گے۔ آپ دوسرے کے لکھے ہوئے اسکرپٹ پر محض اداکاری کر رہے ہوں گے۔ یہ اسکرپٹ آپ کے والدین، ساتھیوں اور معاشرے کا لکھا ہو سکتا ہے۔ ہم خود اپنی خوشیوں کے ذمہ دار ہیں، اور میں تو کہوں گا کہ کافی حد تک حالات کے بھی ذمہ دار ہیں۔ ایک پورے دن کے لیے اپنی اور اپنے ارد گرد لوگوں کی گفتگو کو بغور سنیں۔ کتنی بار آپ اس قسم کے رد عملی جملے سنتے ہیں کہ اگر کبھی میں یہ نہیں کر سکتا یا مجھے کرنا پڑے گا،